السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ کمنٹ ہم لے رہے ہیں مولانا محمد عارف رشیدی کی طرف سے۔ سلام اور دعا اور خیریت وغیرہ معلوم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر کسی کو جنازے کی دعا یاد نہ ہو تو پھر وہ کیا پڑھے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں فقط والسلام۔ یاد رکھیے کہ 3 وقتوں میں ہر قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے اور منع ہے، چاہے وہ نماز فرض ہو یا نفل ہو، ادا نماز ہو یا قضا نماز ہو، وہ پڑھنا بالکل منع ہے۔ ان 3 وقتوں میں ادا کی گئی نفل نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کراہت تحریمی کے ساتھ ادا ہو جائے گی، اور فرض یا واجب نماز اگر پڑھی ہے تو اس نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، اس نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ ہاں، وقتی نماز اسی دن کی اگر نماز ہے عصر کی نماز، تو سورج غروب ہونے سے پہلے اس نماز کو اگر کسی آدمی نے شروع کر دیا اور اسی دوران سورج غروب ہو گیا تو کراہت کے ساتھ وہ نماز ادا ہو جائے گی، مگر اتنی تاخیر اور اتنی دیر کرنا یہ گناہ ہے۔ تو ان 3 وقتوں میں کوئی سی بھی نماز پڑھنا بالکل منع ہے، بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ صرف اس دن کے عصر کی نماز سورج غروب ہونے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، سورج پیلا پڑ جائے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور وہ 3 وقت یہ ہیں، پہلا ہے عین طلوع کا وقت، یعنی جس وقت سورج نکل رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، وہ وقت ہے جو تقریباً 15-20 منٹ کے آس پاس ہوتا ہے۔ سورج نکلنے کا جو وقت ہے صبح کا وقت، اس وقت میں آپ کسی بھی طرح کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسرا وقت ہے نصف النہار، یعنی زوال کا جو وقت ہوتا ہے، اس کو ہم زوال کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویسے اس کو استواء الشمس کا وقت بولا جاتا ہے، جو دوپہری میں ہوتا ہے اور وہ ہر موسم میں عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ لوگ اس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، یہ ہر موسم میں عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ یہ تقریباً 5 منٹ سے 10 منٹ تک کا ہوتا ہے احتیاطاً۔ اسی طرح سے تیسرا وقت ہے سورج غروب ہونے کا وقت۔ سورج غروب ہونے کے وقت بھی آپ کسی بھی طرح کی کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہاں اسی دن کے عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے۔ ان وقتوں کے علاوہ 2 وقت اور بھی ہیں کہ جن میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ پہلا وقت ہے صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر اشراق کا وقت شروع ہونے تک، اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد سے سورج غروب ہونے تک۔ یہ 2 وقت ہیں۔ پہلا وقت میں نے آپ کو بتلایا کہ فجر کی اذان کا وقت شروع ہو گیا، تہجد کا وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد جو وقت شروع ہو رہا ہے اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک، سورج نکلنے کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت تک آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا وقت بتلایا کہ عصر سے لے کر، یعنی اپنا عصر کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد مغرب تک آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان وقتوں میں نفل نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، لیکن ہاں فرائض کی قضا ان وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کو فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے، جس وقت تہجد کے فوراً بعد، اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک اس وقت میں آپ کوئی قضا نماز ہے، آپ کی فرض نماز جو قضا ہو گئی ہے تو وہ قضا پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عصر مغرب کے بیچ میں سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کوئی سی بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سورج غروب ہونے کے وقت اسی دن کی عصر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس فرق کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے۔ یہ جو وقت میں نے آپ کو بتلایا ہے، ان وقتوں میں جیسے دوسری نمازیں پڑھنا منع ہے، ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنا بھی منع ہے۔ لیکن یہ جو ممانعت ہے یہ اس وقت ہے جبکہ جنازہ ان وقتوں سے پہلے ہی تیار ہو کر آ چکا ہو، اور تاخیر کر کے ان وقتوں میں پڑھایا جائے تو پھر یہ منع ہے۔ اور اگر جنازہ تیار ہو کر انہی وقتوں میں حاضر ہوا ہو، انہی وقتوں میں آیا ہو، یعنی کسی کا انتقال ہوا، اب انہوں نے جلدی مردے کو نہلایا، جلدی ہے، جیسے بھی مردے کو نہلایا، بھی ہے کہ بھی اس کو فوراً لے کر چلنا ہے۔ اب دیکھا کہ بھی نماز کا جو وقت ہے، یعنی اس وقت تو وہ وقت ہے کہ جس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، یہ معاملہ ہو گیا۔ تو ایسی صورت میں بھی آپ اس وقت میں جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ جنازہ اسی وقت میں تیار ہو کر آیا ہو۔ اور اگر جنازہ پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے اور پھر اس وقت میں لے کر چلنے کہ بھی چلو نماز پڑھا دو، اس کی نماز کر لیں، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز آپ اس وقت میں نہیں کریں گے، بلکہ اس وقت کے نکلنے کے بعد آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ اسی سوال کے اندر دوسری بات آپ نے یہ معلوم کی ہے کہ اگر کسی کے جنازے کی نماز میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ یاد نہ ہو تو ایسا آدمی کیا کرے؟
تو اس سوال کا جواب آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ جنازے کی نماز میں 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے جنازے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنا، اور دوسرا فرض ہے جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہنا۔ یہ 2 فرض ہیں۔ اگر کسی نے ان 2 فرضوں کو ادا کر لیا تو اس کی جنازے کی نماز ہو جائے گی۔ اور جنازے کی نماز کے اندر 3 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت ہے ثنا پڑھنا، اور دوسری سنت ہے درود شریف پڑھنا، اور تیسری سنت ہے مردے کے لیے دعا کرنا۔ تو پہلی سنت میں نے بتلائی ثنا پڑھنا۔ جب ہم پہلی نیت باندھیں گے، نیت کے بعد جب ہم پڑھیں گے ثنا پڑھتے ہیں، اس میں 2 حرفوں کی چینجنگ ہے، 2 حرف تھوڑا اس کے اندر بڑھائے جاتے ہیں۔ نماز جو ہم پڑھتے ہیں فرض نماز، اس میں جو ثنا پڑھتے ہیں اس کے علاوہ یعنی ثنا تو وہی پڑھا جائے گا، لیکن اس کے اندر 2 الفاظ پڑھے جائیں گے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، یہ 2 حرف پڑھے جائیں گے۔ اس کے بعد میں ہم اللہ اکبر کہیں گے، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر پڑھیں گے ہم درود شریف، کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، یہ 4 الفاظ اس کے اندر 4 کلمات بڑھائے جائیں گے۔ اگر نہیں بڑھا سکتے تو بھی کوئی بات نہیں ہے، جو درود شریف آپ نماز میں پڑھتے ہیں آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد مردے کے لیے دعا کریں گے۔ اگر جنازہ نابالغ لڑکی کا ہے تو الگ دعا ہے، اور نابالغ لڑکے کا ہے تو الگ دعا ہے، اور اگر جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہے تو اس کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ مرد ہو یا عورت اگر بالغ ہے تو اس کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ تو یہ جو 3 دعائیں ہیں، 3 چیزیں ہیں، ثنا، درود شریف اور تیسری چیز ہے دعا، یہ چیزیں سنت ہیں، فرض یا واجب نہیں ہیں۔ اس سے آپ کے سوال کا جواب مل چکا کہ اگر کسی نے کسی کے دعا یاد نہیں ہے تو نماز ہو جائے گی یا نہیں، تو نماز ہو جائے گی، اور نماز اس لیے ہو جائے گی کیونکہ یہ چیزیں سنت ہیں، یہ فرض یا واجب نہیں ہیں، اور ان سنتوں کے چھوٹنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ یہ جو دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں، اور جنازے کی جو نماز ہے، جنازے کی نماز بھی اچھی طرح سے یاد کرنے کی کوشش کریں، آپ اس میں بالکل بھی سستی نہ کریں۔ بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی خالد قاسمی کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ شکریہ۔ سبسکرائب ٹو مفتی خالد قاسمی اینڈ لائک شیئر the video.